جاتا ہے شین سے، سا کو کس سے بدلا جاتا ہے؟ آرام سے وہ شین پڑھ لیتا ہے. اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، یہ کیا پڑھا میں نے؟ شین پڑھا صاد پڑھا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کے دماغ میں فوراً آواز جائے کہ یہ آواز صحیح نہیں نکلی، یہ شین کی آواز ہے. صاد کی آواز موٹی ہے، اس کی مشق کریں گے. سوا سوئی سو سوا سوئی سو اص. شین کی مشق نہیں کرنی، شین آپ کو پہلے سے آتی ہے، اردو پنجابی عربی شین ایک ہی ہے. سواد کو شین سے الگ کرنا ہے. تو جب آپ نے سواد پڑھا تو سواد کو آپ نے موٹا کیا، تو موٹا کرنے سے آواز بنے گی اہدنا الصراط. صراط پڑھیں، اہدنا الصراط. ہاں طول، طول کے تل، اگر کوئی تل پڑھ لے تو کیا کیا اس نے؟ غلطی کی. کون سی غلطی؟ لحن چلی. بڑی کہ چھوٹی؟ بڑی غلطی. تو صحیح کروائیں گے نا، اس طرح ذہن میں بات آئے گی بھئی یہ تو توا کو غلط پڑھا، تل پڑھ رہا ہے. تل تل مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. تل مستقیم. کتنی غلطیاں کی ہے؟ 3. اہدنا الصراط، صاد کو سین پڑھا. اہدنا الصراط، را کو موٹا کرنا تھا، یہ لام خفی کی غلطی ہے. را کو موٹا کرنا، سیرو پڑھنا تھا، سیرا پڑھ لیا. اہدنا الصراط. طول پڑھنا تھا، تل پڑھا. 2 غلطیاں. لحن جلی پر بات کر رہا ہوں، خفی کو نہیں چھیڑتا، کیونکہ خفی آرام سے سمجھائی جاتی ہے، اس کا سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں اس کو چھیڑ ہی نہیں رہا. صرف جلی جس سے معنی بدلتا ہے، جس سے آپ کی دعوت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تل آپ نے پڑھا تو تل سے تو معنی ہی بدل جائے گا. تل تل کہاں سے آیا؟ طول کو تل پڑھ لیا اپنی زبان میں، تو یہ بڑی غلطی ہے بھائی. یہ بچے کا صحیح کروائیں، تل نہ پڑھے. بچے کا صحیح کروائیں گے، آپ خود صحیح کرنا شروع کر دیں گے. تو مستقیم کو مستقیم پڑھا. تو 3 لحظہ جلیاں بڑی غلطیاں ایک ہی آیت کے اندر اکٹھی ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین. اچھا یہ ذین جو ذال ہے نا، یہ ذال پورے قرآن میں ذال استعمال ہو رہی ہے جہاں جہاں. اگر آپ نے صراط الذین یہ ذال کو اپنے مخرج سے نہ نکالا، زبان کی نوک، اوپر والے دانتوں کی نوک، دونوں نوکوں سے یہ ادا ہوتی ہے. ذا پڑھے میرے ساتھ، ذا ذی ذو ذا ذال زبر ذا. تو کھڑی زبر ہوگی تو کیا پڑھیں گے؟ ذال کھڑی زبر ذا. کھڑی زیر ہوگی تو ذال کھڑی زیر ذی. الٹی پیش ہوگی تو ذال الٹا پیش ذو. ذا ذی ذو. یہ حروف مدہ ہے. زبر کے بعد الف آ گیا ذا. زیر کے بعد یا ساکن آ گئی تو یا مدہ ذی. اور اسی طریقہ سے پیش آ گیا تو ذو. اب یہ صرف آواز کو لمبا کیا تو 3 حرف پڑے گئے. دال کو لمبا کیا زبر کو تو الف پڑا گیا. پیش کو لمبا کیا تو واو پڑی گئی. زیر کو لمبا کیا تو یا پڑی گئی. اور اگر آپ نے لمبا نہ کیا، جلدی سے پڑھ لیا، ذا ذا ذی ذو ذا ذی ذو، لمبا نہ کیا تو 3 حروف آپ نے چھوڑ دیے. غیر مدہ کو غیر مدہ بنا دیا، یعنی ایک الف چھوڑ دیا، ایک واو چھوڑ دی، ایک یا چھوڑ دی، تو حرفوں کو کم کیا. تو جب حرف کو کم کیا جائے تو معنی پورا کیسے ہوگا؟ معنی پورا اس وقت ہوگا جب حرف کو آپ پورا پڑھیں گے. تو لمبا اور چھوٹا کرنے والی غلطیاں جو ہے نا، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں تاکہ آپ کا قرآن صحیح ہو. تو ذال کو صحیح کریں، زبان کی نوک، اوپر والے دانتوں کی نوک. ذا ذی ذو ذا ذی ذو. صراط الذین. آگے ایک بڑی شدید غلطی ہو جاتی، انمتا. آرام سے پڑھ لیتے انمتا، حالانکہ ان صحیح ہے. ام میں کیا کرتے؟ ام نہیں ہے، ام. یہاں تھوڑی سی تکلیف سے آواز نکالنی پڑتی ہے، عین پڑھنی پڑتی ہے. کہتے ہیں یار عین کی جگہ حمزہ ہی پڑھ لو، خیر ہے. پڑھنا ہے ام کو پڑھ لیا ام.
اور اس غلطی کو کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے، آرام سے پڑھ لیا انمت علیہم، انمت علیہم، اگلی عین بھی حمزہ سے بدلی، عم والی عین بھی حمزہ سے بدلی. یہ وہ غلطیاں جو میں خود سنتا ہوں جب کسی کے پیچھے صلات پڑھتا ہوں تو یہ غلطیاں کر رہا ہے. تو پتہ چلا اس اتنے عرصے سے الحمدللہ آپ اجتماعات کے اندر آتے ہیں، اتنے عرصے سے پڑھائی جا رہی ہے یہ تجوید، لیکن یہ غلطیاں لوگ صحیح کیوں نہیں کرتے؟ کیوں غور نہیں کرتے اللہ کی کتاب پر؟ یہ کتاب کیسے آپ پھیلائیں گے جب آپ غلط پڑھیں گے؟ آپ کی صلات کیسے صحیح ہوگی؟ صلات جو اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ نے جس زبان میں قرآن نازل کیا اس زبان میں تو آپ پڑھیں ہی نہ، اور اللہ کے حرفوں کو آپ کم کریں، کہیں بڑھا دیں، کہیں کم کریں، کہیں بدل کے پڑھیں، تو اس صلات پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا آپ کو. کوشش بھی نہ کریں میرے بھائیو. اسی لیے وہ حدیث میں کیا ہے کہ بعض نمازی ایسے نمازی ہوں گے ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں گے لیکن اللہ کے ہاں ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، ان کی صلات منہ پر مار دی جائے گی کہ اللہ کو جیسی صلات مطلوب تھی ایسی تو پڑھی نہیں. تو کوشش تو کرنی چاہیے، کوشش نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے، یہ صاف بات ہے. ہاں کوشش کریں گے، بار بار کوشش کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ڈبل اجر ملے گا. کوشش کے کوئی بوڑھا آدمی ہے کہتا ہے یار میری صحیح تو نہیں ہوتی. اچھا بھائی صحیح نہیں ہوتی تو آپ کوشش کر رہے ہیں. جی میں عین بھی کوشش سے پڑھتا ہوں، ذال کو بھی کوشش کرتا ہوں صحیح ہو جائے، قاف کو بھی صحیح کرتا ہوں، لیکن کوشش میں لگا ہوں انشاءاللہ. یہ نہیں کہ بالکل آدمی چھوڑ بیٹھے جی مجھے صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، پکڑ ہو جائے گی. تو میرے بھائیو اس انداز سے جو ہے ضاد کو ذال یا زا یا غو سے نہیں بدلنا. مغضوبی، مغضوبی علیہم ولا الضالین. اچھا ایک آدمی کھڑا ہو، پہلی صرف ایک آیت پڑھے گا، ایک آیت سنوں گا، 7 آیتیں ہیں، 7 آدمیوں سے سننی ہے. جو غلط پڑھے گا اس کو دیکھنا کہاں غلطی کر رہا ہے، اور آپ نے دماغ رکھنا ہے کہ کون سی اس نے لحن جلی کی ہے. ایک آدمی کھڑا ہو کر پہلی آیت پڑھے. جی کوئی کھڑا ہو جائے. جی بچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. بس ہاں جی دوسرا اٹھے اگلی آیت پڑھے. ہاں سورت سے اگر شروع کیا جائے، سورت سے اعوذ باللہ ہر حال میں پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے؟ لکھی ہوئی ہے سورت کے ساتھ، بسم اللہ سورت کا حصہ ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے. اور اگر سورت کے درمیان میں پڑھیں، جیسے ابھی بھائی پڑھ رہا تھا تو بھائی نے جب وہ پڑھی درمیان میں، اعوذ باللہ ہر حال میں پڑھنی ہے، جہاں سے بھی سورت سے شروع کریں یا سنٹر سے شروع کریں. اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. تو اعوذ باللہ ہر حال میں پڑھنی ہے. درمیان میں اختیار ہے، بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں صرف اعوذ باللہ ہی کافی ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم. اب بھائی نے آیت پڑھنی تھی الرحمن الرحیم، تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی. کیوں؟ بسم اللہ لکھی نہیں ہے، تو ویسے پڑھ سکتا ہے، روک منع نہیں کیا. تو بسم اللہ اعوذ باللہ ہر حال میں پڑھنی ہے. جی آپ پڑھ رہے تھے آگے سنائیں. جی نہ اؤ نہیں پڑھنا، صحیح کریں، غلط. آپ اؤ دونوں حمزہ پڑھ رہے ہیں، پہلا حمزہ دوسری عین ہے. اؤ نہیں اعو نہیں، بیٹھ جائیں کوئی اور پڑھے. او پڑھیں گے تو حمزہ پڑھ رہے ہیں، آپ عین پڑھ ہی نہیں رہے. جی بیٹھ جائیں. ایک غلطی کی ہے لحن جلی. کیا غلطی کی ہے؟ پکڑیں ذرا. ہاں وہ لمبا کیا، پڑھنا تھا ایاک نعبد بو با با پیش بو دال پیش دو بودو، پڑھ لیا بودو. دو دال کو جب لمبا کیا تو واو کی آواز پیدا ہو گئی، تو ایک حرف بڑھا دیا.
اب جس آدمی نے حرف کو بڑھایا زیادتی نہیں کی، اللہ کی آیت میں اضافہ کیا ہے، آیت میں اضافہ کر لیا نہ سمجھی کی وجہ سے، لیکن جب پڑھایا جا چکا ہے اب نہ سمجھی ختم. ہاں کوئی پڑھایا ہی کسی نے نہیں، بتلایا ہی کسی نے نہیں، اسے کوشش کرنی چاہیے. اب نعبدو آواز لمبی کی فوراً واو بن گئی، ایک حرف کا اپنے اضافہ کر دیا. ایاک کوئی اور پڑھے کھڑا ہو کے، انہوں نے غلط پڑھی جی. ہاں جی ایاک نعبدو صحیح کریں، وہ غلط پڑھی گئی تھی. ہاں جی شاباش، بیٹھ جو بچے نے دیکھا صحیح پڑھا. ہاں بھائی آپ پڑھیں اگلا. ہاں مستقیم سین میں سیٹی ہے، سیٹی کی آواز صحیح نہیں آئی. اہدینا الصراط، صاد کو موٹا کرنا ہے. اہدینا الصراط طول، پھر یہ سین میں سیٹی ہے، ایسے نہیں کہ مستقیم. کوئی اور پڑھے، سیٹی کی آواز بھی نکالنی ہے اور صاد کی موٹی سیٹی، سین کی باریک سیٹی. پھر پہلے وہ پڑھیں. ہاں جی بزرگ آپ پڑھیں. ہاں آپ کی سواد کی سیٹی صحیح نہیں ہوئی. اہدینا الصراط ایسے پڑھا، منہ بھر کر موٹی آواز، سواد کو سین سے الگ کرنے کے لیے منہ بھر کر موٹی آواز نکالیں ذرا. ہاں جیسے میں پڑھ رہا ہوں اہدینا الصراط، زور بھی لگانا، تشدید بھی ہے. اہدینا الصراط، الصراط یہ سیٹی ہے، یہ نکالیں. ہاں اب صحیح ہوا ہے. اگلی آیت پڑھیں جی. ہاں آپ پڑھیں. ایک منٹ بچے صحیح کرنا ہے انہوں نے. نہیں آپ نے سیٹی پر مشق کرنی ہے، آپ کی سیٹی صحیح نہیں نکلی. اہدینا الصراط، یہ سیٹی کی آواز آئے، موٹی سیٹی باریک سیٹی، سیٹی لازمی نکالنی ہے. جی آپ پڑھیں. ہاں سین کی سیٹی تھوڑی سی آپ نے باریک آدھی نکالی ہے، باریک سیٹی ہو لیکن سیٹی پوری سمجھ آئے، اس کے اندر جو ہے پتہ چلے سین ادا کی ہے. جی آپ پڑھ رہے تھے. ہاں آپ نے سیٹی موٹا تو کرنے کی کوشش کی لیکن سیٹی کی آواز نہیں آئی. اہدینا الصراط، سیرا نہیں، منہ بھر کر موٹی آواز. اہدینا الصراط، صراط دبا کر زبان کی جڑ کو، زبان کے اوپر کو. میرے ساتھ ذرا سواد کی مشق کریں، پھر آپ کی مشق سے یاد ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ نہیں صحیح پڑھ رہا نا اس کو مشق کرائیں. سواد زبر سوا، زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھے، تالو بھی، سنٹر بھی اوپر اٹھے. جڑ اور تالو اوپر اٹھیں گے، جڑ اور سنٹر، زبان کا سنٹر اور زبان کی جڑ دونوں اوپر اٹھیں گے تالو کی طرف. تو جب اٹھیں گے تو اٹھتے وقت جو آواز ہوگی وہ موٹی آواز ہوگی اور مخرج سے سیٹی نکلے گی. سواد اور سین کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے. صفاتوں نے سواد کو موٹا کر کے الگ کر دیا، جیسے لکھائی الگ آواز بھی الگ. لکھائی الگ ہے تو آواز ایک کیوں ہے؟ آواز بھی الگ. آواز کے لیے سواد کو جدا آپ کریں گے جب آپ زبان کی جڑ کو اور زبان کے سنٹر کو اوپر اٹھائیں گے تو پھر آواز آئے گی سواد زبر سو. صحیح نہیں آواز نکالے، سارے ذرا زور سے بولے نا، سواد زبر سو. پیچھے سے آواز نہیں آئی، سواد صحیح کرے بھائی. پچھلے حضرات بھی سواد کو صحیح کرے، ورنہ ساری زندگی سواد کو سین پڑھتے رہیں گے. بتلانے کے بعد بھی اگر کوئی یاد نہ کرے پھر وہ گنہگار ہے، پھر وہ اللہ کی آیت کو اہمیت ہی نہیں دے رہا.
اسے کوشش ضرور کرنی ہے. صاد زبر سو، صاد زیر سوئی، صاد پیش سو، سوئی سو. ہاں ایسے بچوں کو یاد کروائیں. یہ آپ کو بچوں کو یاد کروانے کے لیے میں پڑھا رہا ہوں، بار بار پڑھایا جا رہا ہے، ہر سال یہی پڑھاتے ہیں تاکہ آپ بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر کے اندر خود درس جاری کریں. ہر گھر مومن کا جو ہے وہ مدرسہ ہوتا ہے. جی آگے پڑھیں. ہاں جی ان میں تھوڑا سا آپ نے دیر لگائی ہے. صاد ٹھیک پڑھا آپ نے. صراط الذین انعم، انعم ان ایسے نہیں کہنا، ان غنہ ہو جائے گا. یہ اظہار ہوتا ہے یہاں پر، یعنی نون کو جلدی سے انعم، انعم، آنا بھی نہیں کہنا، آنا، انعم. کوئی اور پڑھے. ایک منٹ یہ پڑھ رہے ہیں. ہاں جی آپ پڑھیں. نہیں وہ جو میں پڑھ رہا ہوں نہیں، آپ کو یاد نہیں ہے. جی آپ پڑھیں. جی ایک منٹ یہ ہاں جی. دو لہنہ جلیاں کی ہیں انہوں نے، دو لہنہ جلیاں، دو بڑی غلطیاں کی ہیں. بتلائیں کون سی. ہاں عین کو، وہ جو میں نے پہلے بتلایا تھا نا وہی غلطی کی ہے. عین کو حمزہ پڑھا. یہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کیونکہ ان میں حمزہ ہے. ان آرام سے، ان عم ساتھ ہی عین آ گئی، یعنی وسط حلق سے عین کو نکالنا ہے. اقصی حلق سے حمزہ نکلا، حمزہ کو نکالنے کے ساتھ ہی عین کی آواز آ گئی. اب عین کی آواز نکالنی مشکل ہے، اس کے لیے مشق کرنی ہوتی ہے. انعم، انعم پڑھے میرے ساتھ. انعم، انعم. ہاں انعم ایسے بھی نہیں پڑھنا. انعم، انعم، انعم تا علیہم. ہاں یہ اگلا علیہم میں اکثر غلطی ہوتی ہے. علیہم، انعم. بعض جگہ دیکھا انعم صحیح پڑھا، آگے آرام سے علیہم پڑھ لیا. بھئی علیہم کس قانون کے ساتھ آپ نے عین کو بدلا؟ علیہ تو نہیں ہے، علیہم، علیہم. ہاں یہ اتنا جملہ کوئی سنائے. انعمت علیہم. جی ہاں آپ نے صحیح پڑھا، لیکن عین کو آپ نے تھوڑا سا غین کی طرح ان غم، ہاں غم کی آواز نہ آئے. انعم. جی آپ پیچھے پڑھیں. ہاں دیکھیں بھائی نے صحیح پڑھا. اس کو تھوڑا سا سخت کریں گے غین بھی بن جائے گا. اگر کوئی کرے ان غمتا، غمتا، یہ تو غین پڑھا، غمتا، غمتا نہیں ہے. نہ اس کو حمزہ سے بدلنا ہے نہ غین سے بدلنا ہے، اس کو وسط حلق سے سانس کو روکیں گے. انعمت علیہم. جی کوئی اور پڑھے ذرا اس کو. نہ بسم اللہ نہیں، ٹائم تھوڑا ہے، صرف پڑھیں آپ. انعمت علیہ، یہ جملہ پڑھیں صرف. ہاں دیکھیں دونوں آئینیں صحیح پڑھی ہیں. دیکھیں نا جو کوشش کرتا ہے صحیح پڑھ لیتے. یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آپ تو صحیح پڑھ رہے ہیں باقی تو صحیح کوئی نہیں پڑھ سکتے. سارے صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن چند لوگ جو توجہ نہیں دیتے نا وہ اسی طرح پڑھتے رہتے ہیں جیسے ان کی زبان پر چڑھا ہوا ہے. جی آپ پیچھے پڑھیں بزرگوں. ہاں ماشاءاللہ انہوں نے بھی بالکل صحیح پڑھا. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا دونوں بڑی غلطیاں کی ہیں. اتنا پڑھانے کے بعد بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی نے دونوں عینوں کو حمزہ سے بدلا. انعمت علیہم، انعمت علیہم. اچھا اگلا جملہ کوئی مکمل کرے بھائی. غیر ال. جی آپ پڑھیں، ٹھہرے ان کو پڑھنے دے ذرا. ہاں دیکھیں نا ماشاءاللہ صحیح پڑھا، پہلی مرتبہ ہی صحیح پڑھا. محنت کرنے والے صحیح پڑھتے ہیں. پڑھیں آپ.
حالانکہ سب سے مشکل ترین حرف جو ہے وہ ضاد ہے. ضاد زبان کی کروٹ سے نکالنا ہوتا ہے. دیکھیں دونوں نے صحیح پڑھا کیونکہ محنت کیا نا. کوئی اور پڑھے بھائی, آپ بس لفظ پڑھیں صرف, وہی ٹائم نہیں اتنا. ہاں بس تھوڑا سا آپ نے وہ کلکلا ایک جگہ کیا. بہرحال کوئی اور پڑھ کے صحیح کر دے ذرا. نہیں آپ نے پڑھ لیا, کوئی اور پڑھے. ہاں ماشاءاللہ بچے نے عین کو حمزہ سے بدلا ہے. اس کے والدین عین کو صحیح کروائیں. بچے کی عین صحیح نہیں, بچے بھی ٹھیک کر لیتے ہیں, بچے صحیح پڑھ لیتے ہیں. جی آپ پڑھیں, کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے سارا غلط پڑھ لیا. ان غمتا پڑھا, علیہم مغضوبی علیہ, پھر وہاں حمزہ پڑھا مغضوبی علیہ, مغضوبی علیہم بھی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ پڑھا دوں کہ رہنے دو؟ ٹائم اوپر ہو گیا, میرے خیال تھا ایک مرتبہ پڑھا دیتا, لیکن ٹائم تھوڑا بھائی سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ باقیوں کے ٹائم بھی ہوتے ہیں, کسی کا ٹائم تاکہ ضائع نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ ساتھیوں کو پڑھا دیا ہے, اس پر ذرا غور کریں گے انشاءاللہ. یہ کچھ لوگوں نے دیکھا صحیح پڑھا, جنہوں نے محنت کی وہ صحیح پڑھ رہے ہیں. جو محنت نہیں کرتے وہ سال 10 سال کے بعد بھی ایسے پڑھیں گے. ہاں 10 سال کے بعد بھی سنا جائے گا کیوں صحیح نہیں کر رہے جی, محنت کاری نہیں ہے. تو جنہوں نے محنت کی ہے وہ الحمدللہ پڑھا رہے ہیں, گھروں کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں, ساتھیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں قرآن کا معاملہ ہے, اس میں تھوڑی سی توجہ دیں گے, ہر حال میں توجہ دیں گے. اللہ کے حرف کو بدلیں گے تو سمجھ لیں کہ اس میں پھر آپ کو اجر نہیں ملے گا. اجر اسی وقت ملے گا جب اللہ کے حرف کو آپ صحیح پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک